توہم پرستی کیا ہے کہ لوگ کسی وہم اور گمان اور خیال کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. اچھے بھلے لوگ ان چیزوں کے اندر واقعتاً پائے جاتے ہیں. تعلیم یافتہ طبقہ، تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ، اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے اندر بھی یہ باتیں ہیں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرما دیا. صاف کہہ دیا لا ادوا ولا طیرا ولا حام ولا سفرا. فرمائے کہ چھوت کی بیماری، یہ پرندوں پہ اڑنا، یہ فال نکالنا، شگون سمجھنا، اور اسی طرح سفر کے بارے میں جو نظریات ہیں، فرمائے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی نفی فرمائی. کچھ بھی نہیں ہے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ کسی پرندے کے اڑنے پہ ایک بات سوچ لیا کرتے تھے. راستہ اگر کسی جانور نے کاٹ دیا تو بس اپنے لیے عذاب سمجھ لیا. گھر میں عورت کے ہونے کو منحوس سمجھنا، گدھے کو منحوس سمجھنا، بلی کو، کتے کے بولنے کو، ان کو منحوس سمجھنا، یہ زمانہ جاہلیت کے طور طریقے تھے جو آہستہ آہستہ مسلمانوں پہ بھی آ گئے. لیکن نبوی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو آگاہ فرمایا، بالکل واضح فرمایا. آپ نے فرمایا ان کی سیرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد. خدا تعالیٰ اگر رحمت کا دروازہ کھول دیں، اس خدا کے رحمت والے دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بند کر دیں پھر کھول نہیں سکتا، کھول دیں تو کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ جسے عزت دیں تو اسے ذلیل نہیں کر سکتا. اگر وہ کسی کی ذلت سے فیصلے کر دے، یہ عزت کے مقام پہ بیٹھ کر کے ذلیل ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے جس انسان کے لیے اس کے مقدر میں تکلیف لکھ دی، اب وہ محرم کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو اور رمضان کا مہینہ ہو، تو بھی وہ جو مصیبت لکھ دی گئی اس نے آنے ہی آنا. کسی مہینے کی وجہ سے وہ مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے، اور کسی مہینے کی وجہ سے کوئی مصیبت آیا نہیں کرتی. کوئی موسم برا نہیں ہوا کرتا، وقت برا نہیں ہوا کرتا، زمانہ برا نہیں ہوا کرتا. یہ ساری ہم لوگوں کی باتیں ہیں. اللہ رب العزت نے ایسا کوئی نظام نہیں بنایا، بلکہ اللہ کریم نے اس پہ شکوہ فرمایا ہے. یہ آدم کا بچہ یہ مجھے گالیاں دیتا ہے. اللہ یہ آپ کو کیسے گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا یسوع الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے. زمانہ تو میں خود ہوں. یہ دن رات تو میرا حکم ہے، یہ موسم تو میرے حکم سے آتے ہیں، یہ حالات تو میرے حکم کے ساتھ آتے ہیں. یہ سردی گرمی کا موسم، یہ بارش کا موسم، یہ آندھی طوفان کا آ جانا، یہ میرے رب کی اختیارات میں ہے. وہ جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ہو جاتا ہے. اور لوگوں نے نام بدنام کر دیا اللہ رب العزت کا. اللہ فرماتے ہیں کہ انا الدہر، میں زمانہ ہوں. علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جس طرح کئی نام ہیں قرآن کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نام الدہر بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ ہوں. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے ان قلوب بنی آدم
ساری انسانیت کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ۔ یہ زمانے کو پورا کہے گا، اس کو تو بدلنے والے اللہ ہیں، یہ گویا اللہ کو پورا کہتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ توہم پرستی اسلام کا طریقہ ہے۔ کسی صاحب نے کہہ دیا، ایسی بات کر دی کہ جی پرندہ اڑا اڑ گیا، اب ایسا ہو جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا تم نے شرک کیا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں، تو نے ایک پرندے کے ساتھ جوڑ دیا اس چیز کو، لہٰذا تو نے شرک کیا ہے۔ تو یا اللہ سے میں کیا کروں؟ فرمایا تو یوں کہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوا کرتا ہے، ہر کام اللہ کی مرضی میں ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو نوازنے پہ آ جائیں، اسے دینے پہ آ جائیں، ساری دنیا اپنا ہاتھ روک لے، تو فرمایا کہ اس آدمی کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ کسی کے لیے دروازہ بند فرما دے، ساری انسانیت زور لگا لے، ہم نے اس بندے کو نوازنا ہے، کیونکہ اب اللہ کی مرضی نہیں تو اس کو کوئی نواز نہیں سکتا۔ میں ایسا کہا کرتا ہوں کہ آپ افغانستان کی مثال لیں، طالبان کی مثال لیں، یہ وہ چھوٹا سا ایک طبقہ تھا جس کا اپنا ملک بھی خلاف ہے، خود افغانستان بھی اس کے خلاف ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیں، تقریباً 48 ممالک جس میں امریکہ جیسے سورما وہ موجود ہیں، سارے اس کے خلاف ہیں، مٹا دو ان کو، ختم کر دو۔ اور کئی 20 سال کی لڑائی کے بعد شکست آ کے بعد اللہ نے ان کو نوازنا تھا، ٹھیک ہے، 48 ملک مار کھا گئے، ان کے پاس تو ملک بھی نہیں تھا، یہ پھر بھی کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک زندہ معجزہ ہے کہ وہ جسے نوازنا چاہتے ہیں پھر اسے کوئی برباد نہیں کرتا۔ ایک تو سفر کے مہینے کے بارے میں ہمارے دوستوں کے جتنے بھی خیالات ہیں غلط ہیں۔ سفر کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر شادی کو جتنا محرم میں شادی منحوس سمجھی ہوئی لوگوں نے، اسی طرح اس مہینے میں بھی سمجھتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر کچھ وظیفے پڑھے جاتے ہیں کہ بھئی آسمان کی مصیبتوں سے بچ جائیں، بھئی وظیفے پڑھتے رہیں بے شک سے، جو اللہ نے لکھی وہ ہو کر رہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کھیر پکاتے ہیں، حلوے بناتے ہیں کہ جی ہم یہ اربا پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں کچھ نہ ہو، بھئی اس سے بھی بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تقدیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر جائے گا۔ اس لیے سفر کے مہینے کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ بندے کے ساتھ ہونے چاہیے۔